السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 90 سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ وجاء اور آ گئے المعذرون معذرتیں کرنے والے یعنی عذر بہانے پیش کرنے والے من الاعرابی اعراب میں سے، لیؤذنا تاکہ اجازت دی جائے لہم ان کے لیے، وقعد الذین اور بیٹھ گئے وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے۔ سیصیب ان قریب پہنچے گا الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب۔ اب جس وقت یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر گئے اور اس کے بعد آ رہے ہیں، تو مدینہ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو اعراب یا بدوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا دیہاتی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بدو جو ہوتے ہیں نا یعنی بادیہ کے رہنے والے لوگ، یعنی شہروں سے دور گاؤں کے رہنے والے لوگ، تو ان میں منافقت کا عنصر ان میں بھی موجود تھا، اور ایسے ہی منافقوں کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے جو جہاد کے اعلان سے پہلے تو بلند بانگ دعوے کرتے تھے، لیکن وقت آنے پر اپنے عہد سے پھر گئے، ٹھیک ہے، اور طرح طرح کے بہانے تراش کر یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے ان کو جنگ میں نہ جانے کی اجازت مل جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تھے، بلکہ جس وقت جہاد کا اعلان ہوا ہے اس وقت ان لوگوں نے بہانے بنائے ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور یہاں پر یہ آ رہا نا کہ بیٹھ گئے یعنی جنگ سے پیچھے رہ گئے اور ساتھ نہیں نکلے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اب یہاں پر آپ جانتے ہیں نا کہ غزوہ تبوک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فرض ہوئی ہے، تو منافقین چونکہ زبان سے اظہار کر چکے تھے تو ان کا شمار مسلمانوں میں ہی ہوتا تھا، اور ان سے بھی ایکسپیکٹ کی جاتی تھیں وہ تمام چیزیں جو جن کا جو کہ عام مسلمانوں سے وہ مطلوب تھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے اگر کوئی اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے تو اس کو نمازوں کے لیے بھی آنا پڑتا تھا نا، اور منافقین پہ فجر اور عشاء کی نمازیں بڑی بھاری پڑتی تھیں۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑتی ہے، صدقات تو خیر الگ چیز ایک رہ گئی کہ وہ فرض تو نہیں ہے، لیکن جو فرض صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ ہے وہ بھی ان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح جب جنگ میں اعلان کر دیا گیا کہ سب آئیں، تو اب یہاں پر یہ اعلان ان کے لیے بھی تھا، لیکن اب یہاں پر آیت کے آخری حصے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دل تو ان کے کافر تھے نا، تو ان کا شمار کافروں میں ہی کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بات کون جانتا ہے کہ وہ سچے مسلمان ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہم پڑھیں گے کہ منافقوں کے نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا دیے تھے وحی الہی کے ذریعے، لیکن آج کی دنیا میں تو ایسا نہیں ہوگا نا، کیونکہ اس وقت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یعنی وحی کا ایک سلسلہ قائم تھا نا، اور ایک تعلق جو اللہ کے ساتھ جو ڈائریکٹ واسطہ تھا وہ ایک قائم تھا، اور جس کے ذریعے یہ تمام معلومات پہنچ رہی تھیں، لیکن اب ظاہر ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو اسلام ہے نا، یعنی کوئی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اور یہ میں خاص طور پر کل کے سوال کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہوں کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر ہمارے سامنے اس کی منافقت آ بھی جاتی ہے، اب جیسے ہم اتنی آیتیں منافقوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس کے اوپر منافقت کا الزام نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، نہ ہم اسے کافر ڈکلیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا معاملہ اس کی زبان پر کیا جائے گا، اور اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے جو کسی بھی اسلامی معاشرے میں کسی انسان کو حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حقوق حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس پر وہ تمام فرائض بھی عائد ہو جائیں گے جو کہ کسی مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، ٹھیک ہے، اور یعنی ایمان تو پہلے ہی نہیں تھا ان کے دلوں میں، اور زبان سے یہ جھوٹ بولا، اور اس کے بعد جب باری آتی قربانی دینے کی، جیسے غزوہ تبوک کا موقع آیا، تو معذرتیں لے کر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو انجام ان کا کافروں جیسا ہی ہوگا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہی ہے، دردناک عذاب ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا لیسا نہیں ہے علی الضعفاء اوپر کمزوروں کے، ولا علی المرضى اور نہ ہی مریضوں کے، ولا علی الذین اور نہ ہی ان لوگوں کے، لا یجدون جو نہیں پاتے، ما ینفقون جو وہ خرچ کرتے ہیں، حرج کوئی تنگی، اذا نصحوا جب وہ خیر خواہی کریں،
للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، مع المحسنین، نہ ہی احسان کرنے والوں پر کوئی ہے، من سبیل، کوئی راہ، یعنی کوئی مواخذہ، ان کی بھی پکڑ نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ چونکہ پیچھے جو بات ہوئی نا اس میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے رہ گئے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، انہوں نے کفر کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں جس میں شرعی عذر کی وجہ سے رخصت دی جاتی ہے، حالانکہ اس انسان کی اپنی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ پیچھے رہ جائے۔ تو یہاں پر یہی فرما دیا کہ کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں، مریضوں پر نہیں ہے، نہ ہی ان لوگوں پر جو کہ جہاد میں جانے کے لیے کوئی خرچ ہی نہیں پاتے، ان کے پاس نہ سواری ہے اور نہ ہی وہ اس قابل ہیں کہ کچھ خرچ کر کے نکلیں۔ لیکن ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، اذا نصحوا للہ و رسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم منافقت کے بارے میں بار بار پڑھ رہے ہیں نا تو دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آج تو پھر غلطی ہو گئی، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو پھر بندہ سم ٹائمز خود کو کوس بھی رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ بار بار ہم غلطیاں کرتے ہیں، تو ہی رحیم و کریم ہے، تو ہی بخشنے والا ہے۔ تو ہم سم ٹائمز اس درجے پر بھی آتے ہیں، اور یہ جو مایوسی کی طرف لے جانا نا، یہ بھی سوچا کریں کہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم امید اور خوف کے درمیان اپنا معاملہ رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جب موت کا وقت آئے تو امید کو غالب آنے دیں خوف پر، ٹھیک ہے؟ تو ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات شیطان ہمیں اس طرف لے جاتا ہے کہ دیکھو تم اتنا پڑھ رہی ہو، اتنا سیکھ رہی ہو، لیکن تمہارے عمل میں تبدیلی نہیں آتی۔ فرمایا اذا نصحوا للہ و رسولہ، ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی مطلوب ہے نا، اور یہ کون جانتا ہے؟ میں اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں تو نہیں جانتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اللہ سے اور اس کے دین سے اور مومنوں سے کتنے وفادار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین کو ضرورت ہوتی ہے ایک بڑی قربانی کی، لیکن ہمارے پاس ہے ہی نہیں، لا یجدون ما ینفقون، تو ہم تو اتنی استطاعت ہی نہیں پاتے کہ خرچ کریں۔ تو جس حد تک ہم کر سکیں وہی جو ہے وہ اہم ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لائے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا ہوگا جتنا دونوں امیر کبیر صحابہ جو ہیں عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ تو لیکن نیت کی بات ہے نا کہ ایک کے پاس جتنا تھا وہ سارا ہی لے آئے ہیں، اور ایک کے پاس بے شمار ہے، اس میں سے انہوں نے بے شمار ہی دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ معاملہ تو دلوں کا معاملہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ تو جو لوگ 3 طرح کے لوگوں کو یہاں پر جہاد سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ ایک وہ جو بڑھاپے یا کسی وجہ سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ جہاد پر جانے کے قابل ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی بیچارے اپنا ہی کام مشکل سے کر پا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے جو مریض ہوتے ہیں جو جہاد پر نہ جا سکتے ہوں، اور اسی طرح اس مد میں وہ تیماردار بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کہ ان بیماروں کے لیے ان کے پاس رہتے ہیں، کیونکہ ان بیماروں کی ظاہر ہے ٹیک کیئر کرنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ اور اس کی مثال ہمیں کیا ملتی ہے، غزوہ بدر میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ صرف اس وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے کہ ان کی زوجہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھیں، اور جب مجاہدین واپس آئے تو ان کی وفات بھی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس واقعے کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ جو نعوذ باللہ صحابہ پر طعن کرتے ہیں اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑتے، حالانکہ وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے بعد میں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر وہ غزوہ بدر میں پیچھے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود چھوڑا تھا پیچھے، اور وہ ان کی اہلیہ کی تیمارداری کی وجہ سے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس جہاد کے لیے خرچ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب جہاد کے لیے ہر طرح کا انتظام مجاہدین نے خود کرنا ہوتا تھا، اپنی سواری لے کر آنی ہے، اسلحہ لانا ہے، زیادہ راہ لانا ہے، تو اور اسی کے عوض انہیں غنیمت کے مال میں سے حصہ بھی ملتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آج کے دور میں تو آرمی باقاعدہ قائم ہو چکی ہے، اور آرمی ہی فوجیوں پر مال لگا رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مد میں جو لوگ ڈالے گئے ہیں ان کا پھر الگ معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن شرط کیا لگا دی گئی ہے، اذا نصحوا للہ و رسولہ، اور اس کے علاوہ پھر جو لوگ ہیں وہ سارے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی منافقت ہی ہے کہ وہ عذر لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نیتوں کا حال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کسی جگہ پر پہنچنے کی ہم نے مکمل نیت کی ہوتی ہے لیکن ہم روک دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے کوئی خاتون ہے کسی جگہ پر لیکچر کی اس کی پوری تیاری کی، وہ جانا چاہتی تھی لیکن خامن نے روک دیا، ادھر آ گیا سامنے، یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، لیکن نیت اس کی پوری تھی۔ لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی نیت ہی پوری طرح سے نہیں ہوتی، تو وہ ڈاواڈول ہوتے ہیں کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں،
اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ عین اس دن بچہ ہی بیمار ہو جاتا ہے کوئی اپنا ہی نا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر رک جاتی ہے، تو پھر وہ کہتی ہے چلو میرا تو بچہ ہی بیمار ہو گیا، شکر ہے نہیں جا سکی نا۔ تو یہ مختلف طرح کے رویے ہیں اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پر جب کوئی اس طرح بات آ پڑتی ہے تو ہم کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرما دیا ما علی المحسنین من سبیل، احسان کرنے والوں پر کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں، یعنی جو حسن کے ساتھ اچھے طرح سے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اور یہ کن کے لیے فرمایا جا رہا ہے؟ انہی لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی شرعی عذر ہے تو پھر وہ پیچھے بیٹھوانے میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی عذر ہے، اذا جب ما اتوکا، جب وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لتحملہم، کہ آپ ان کو سوار کریں، قلتا، تو کہا تو نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا اجدو، نہیں میں پاتا، ما احملکم، جس پر میں سوار کروں تم کو، علیہ، اس پر، تولوا، تو وہ پھر گئے، واعینہم، اور ان کی آنکھیں، تفیض، بہہ پڑی، من الدمع، آنسوؤں سے، حزنن، یعنی غم کرتے ہوئے، اللہ کے نہیں، یجدو، وہ پاتے، ما ینفقون، جو وہ خرچ کریں۔ اور اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے، ایسے معذور لوگوں کا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب ان کی نیتیں تھیں، جیسے بھی بتایا نا کہ مجاہد کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی سواری کا انتظام خود کرے، اسلحہ لے کر آئے، اور زاد راہ کا بھی انتظام کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں جن کے پاس سواریاں ہی نہیں ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے کہ ہمیں کوئی سواری دے دیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں اور ہم بھی ثواب حاصل کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو سواریاں نہیں ہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ پلٹے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، غم کرتے ہوئے کہ ہم اس بڑے مقصد سے پیچھے رہ جائیں گے۔ جب دین جو ہے وہ، یعنی رومیوں کے خلاف آپ دیکھیں کہ جنگ کرنے نکلا ہے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے، تو وہ اس بات پر رو رہے تھے، اللہ یجدو ما ینفقون۔ بالکل ہی اپوزٹ رویہ ہے نا منافقین سے، سبحان اللہ، کہ منافقین کے پاس مال ہے لیکن وہ بچ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو جانا نہ پڑ جائے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن دل بے قرار ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں اس غزوہ میں شامل ہوں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواری کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو آپ نے انہیں جواب دے دیا اور اتنا ان کو صدمہ ہوا کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ یہ اس کے لیے روایت پڑھتے ہیں جو پوری حدیث اس آیت میں آتی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری مانگنے کے لیے بھیجا۔ میں نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیوں نے مجھے سواری طلب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا۔ یعنی آپ نے بھی نا قسم کھاتے ہوئے، کیونکہ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غصے میں تھے مگر وہ سمجھے نہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میں غمگین ہو گیا اور واپس آیا اور ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی اطلاع دی۔ مجھے ایک تو یہ غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سواری نہیں دی، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائیں۔ مجھے واپس آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے سنا بلال مجھے پکار رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا تو وہ کہنے لگے چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ کے جوڑے ہیں، 6 اونٹ لے لو اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ اونٹ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے تمہیں سواری کے لیے دیے ہیں، انہیں کام میں لاؤ۔ یہ بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے، باب غزوہ تبوک کے بارے میں آئی ہے، اور واہیا غزوۃ الاسرا، یعنی وہ جو تنگی کا غزوہ تھا۔ بخاری کی ایک دوسری جو حدیث ہے جس میں یہ ذرا ڈیٹیل میں بیان ہوئی ہے یہ حدیث، تو اس میں آتا ہے، کیونکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے فرمایا واللہ، کہ میں اللہ کی قسم کھا کر فرمایا نا کہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا، تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو سواری نہ دینے کی قسم کھا لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے بہتر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ یہ بخاری کتاب الایمان والنذور میں یہ حدیث آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نا تھوڑا سا آپ کو بخاری کے حوالے سے بتا دوں، یا احادیث میں ویسے بھی جب بھی چیپٹرز بنتے ہیں، اور بخاری اور مسلم ان دونوں کا یہ ہے کہ یہ یعنی خاص طور پر امام بخاری تو فتویٰ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن وہ باب کو اس طرح سے باندھتے ہیں کہ سوال کا جواب آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ کتاب المغازی کی ہے۔ مغازی مطلب یعنی جو ایکسپیڈیشن جاتے تھے، جو جنگیں ہوتی تھیں، اس میں غزوہ تبوک کے بارے میں وہ روایت آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قسم کھا کر فرمایا کہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا۔ پوری تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سواریاں نہیں تھیں،
ٹھیک ہے، اور وہ جیسے ایک لیڈر ہے نا، اب اس کے اوپر اتنا برڈن ہے، کوئی آ رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے مجھے سواری دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں تھے اس میں ان کو جواب دے دیا کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے نا۔ اور اسی کی جو باب میں جو میں نے کتاب الایمان والنذور بتایا ہے، یعنی قسموں کے بارے میں اور نظروں کے بارے میں جو کتاب ہے یعنی بک ہے بخاری کی، اس میں پھر یہ ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو قسم کھانے کے باوجود دوبارہ بلا کر سواریاں دے دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا تھا نا کہ ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اتنے میں کہیں سے آپ کوئی صدقات آ گئے یا جو بھی چیز آ گئی، اب وہ بیت المال میں ہی جانی تھی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلا لیا، جب ان کے پاس سامان آ گیا، سواریاں آ گئیں، تو آپ نے ان کو بلایا، اور تھوڑی ہی دیر گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور آپ نے ڈیسیژن کیا اور ان کو بلا لیا ہے واپس، اور سواریاں پھر ان کو پہنچ گئی ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے سیکھنے کا مقام یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نا نظر مان کر کسی ایسی چیز میں داخل ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی بہتر سچویشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، آپ دیکھیں کہ قلت تھی نا مجاہدین کی، ٹھیک ہے؟ اور سواریوں کی بھی قلت تھی۔ اب مجاہدین خود جانا چاہ رہے ہیں لیکن سواری نہیں ہے، تو زیادہ بہتر سچویشن یہ تھی نا کہ ان کو سواریاں دی جائیں اور ورک فورس ساتھ لے جائی جائے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی والی حالت سے دوسری میں آنے کے لیے قسم کا کفارہ دے دیا، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی خاندان کے کسی بندے سے ناراض ہو کے نا، تو صلہ رحمی سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور نظر مان لیتے ہیں کہ آئندہ میں نے تو اس کو کچھ نہیں دینا، ہو جاتا ہے ایسے کبھی۔ تو پھر بعد میں جب آپ کے پاس مال بھی ہوتا ہے اور آپ شرم بھی محسوس کرتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ نظر دے کر اس سے باہر نکل آئیں اور بہتر چیز کو اختیار کر لیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا انما السبیل، بے شک سبیل یا مواخذہ علی الذین، اوپر ان لوگوں کے ہیں، یستأذنون کا جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء، اور وہ غنی ہیں، مالدار ہیں، رضو وہ راضی ہو گئے بھی ان یکونو کہ وہ ہو جائیں مع الخوالفی پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، وطبع اللہ، اور مہر لگا دی اللہ نے، اللہ قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون تو وہ نہیں جانتے۔ تو کچھ منافق ایسے ہیں نا جنہوں نے غزوہ تبوک پر روانگی سے پہلے ہی ہیلے بہانے بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر لی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر کچھ ایسے تھے جو کہ یعنی پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہنے پر تیار ہو گئے تھے، تو انہی کے بارے میں آ رہا ہے کہ دراصل مواخذہ تو ان سے ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں اور وہ مالدار ہیں، اور وہ پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہو گئے، ٹھیک ہے؟ پیچھے بیٹھ رہنے والیاں کون ہیں؟ عورتیں ہوتی ہیں نا، عورتوں کو پیچھے چھوڑا جاتا ہے، اور بچوں کے لیے بھی اور ویسے بھی اوورآل، تو ان کے ساتھ تو یعنی یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہی عمل پر راضی ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں دونوں کا الگ الگ نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، ایک وہ مومنین ہیں جو جہاد پر جانے کے لیے بے قرار ہیں، نہیں جا پاتے تو رو رہے ہیں، اور ایک یہ لوگ ہیں کہ راضی ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں کہ شکر ہے جان چھٹ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عذر کو لے لیا، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ مالدار ہیں، وہ جا سکتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، تو وہ جانتے نہیں ہیں، وہ علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ ایک نیکی سے پیچھے ہٹے وہ، تو اب کیا ہے کہ جس راہ پر وہ پڑے اسی کی طرف راستہ کھل گیا، اب ان کے دل جو ان سے ہیں وہ مہر ان پر لگ گئی، یعنی دین اندر نہیں جائے گا، دین کی سمجھ ان کے اندر نہیں جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے کہ جس چیز کے پیچھے آج وہ پڑے ہوئے ہیں اور جن چیزوں پر وہ خوش ہو رہے ہیں، کچھ ہی عرصے میں یہ ختم ہو جانے والی ہیں، فانی ہیں، اور وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کے لیے وہ کیا اکٹھا کر رہے ہیں، اس چیز کی ان کو سمجھ نہیں ہے، اس چیز کا ان کو علم نہیں ہے۔ اور یہاں پر رک کر ذرا ہم دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسی صورتحال ہو کہ ہم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا سودا کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں نا ایک بات جو ہے نا اپنے پلے سے باندھ لیں کہ کبھی بھی آخرت کی جو آخرت کے لیے جو قربانی مانگی جا رہی ہوتی ہے نا، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، ٹھیک ہے؟ دنیا جاتی ہے تو جائے، آخرت نہ جائے، اس کو آخری درجے تک کوشش کیا کریں کہ کسی کی تانے سننے پڑتے ہیں، کسی کی باتیں سننی پڑتی ہیں، یا دنیا کا کوئی یعنی فانی فائدہ آپ کے ہاتھ سے جاتا ہے، یا بہت سارے ایسی زندگی میں معاملات پیش آتے ہیں نا، اور خاص طور پر جہاں پر فرض کا معاملہ ہو، فرائض چھٹ رہے ہوں آپ سے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے؟
تو آخرت نہ چھٹے ہاتھ سے، کیونکہ یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر نکلنا فرض کر دیا گیا ہے اور ایک بڑا کام ہے جس پر جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو مومن کیا ہوتا ہے؟ کانشیس ہوتا ہے، وہ باشعور ہوتا ہے، شعوری طور پر فیصلے کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو آ رہا ہے نا فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ علم ہی نہیں رکھتے۔ بعض اوقات ہم ایسی سچویشن میں ڈال دیے جاتے ہیں اور ہم جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری آخرت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرمائے رکھے، حکمت عطا کرے کہ ہم بروقت بہترین فیصلے کر سکیں جس سے ہماری آخرت متاثر نہ ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات واقعی انسان ایسی حالت میں ڈالا جاتا ہے کہ ردو بھی ان یکونوا مع الخوالفی، کہ وہ راضی ہو گئے اس بات پر، فرض سے پیچھے رہ جانے پر وہ راضی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ اعتذرون الیکم، وہ عذر کریں گے آپ کی طرف، اذا رجعتم، جب آپ لوٹیں گے، الیہم، ان کی طرف، قل کہہ دیجئے لا تعتذروا، نہ تم بہانے بناؤ، نہ تم عذر پیش کرو، لن نؤمن، نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، قد نبأنا اللہ، تحقیق خبردار کر چکا ہمیں اللہ، من اخبارکم، تمہارے حالات سے، وسیر اللہ، اور ان قریب دیکھ لے گا اللہ عملکم، تمہارے عمل کو، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیبی، طرف غیب کے جاننے والے کے، و شہادتی، اور ظاہر کے، فینبئکم، تو پھر وہ تمہیں جتا دے گا، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ جب وہ آ کر آپ سے عذر بیان کریں گے، یعنی اذا رجعتم الیہم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ان کی طرف لوٹیں گے تو اب وہ آپ کی طرف بہانے بنانے کے لیے آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ ان کو کہہ دو کہ تم بہانے نہ بناؤ، ہم تم پر ایمان نہیں لانے، یعنی تمہاری بات کا اعتبار نہیں کرنے والے، ہمیں اللہ نے تمہارے بارے میں خبردار کر دیا ہے، جو تمہارے حالات ہیں، تمہاری منافقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا، یہ کتنی بے چین کر دینے والی ہے، یعنی واضح طور پر نام نہیں لیا گیا منافقین کا۔ یہ بالکل ایسا نا کہ ایک کلاس میں اگر چوری ہو جائے اور ٹیچر جو ہے وہ آ کر صرف یہ اعلان کر دے کہ مجھے پتا چل گیا ہے چور کون ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ چور کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دراصل ایک طرح کا تھریٹ ہی بس دیا جا رہا ہے کہ تحقیق خبردار کر چکا ہے اللہ تمہارے حالات کے بارے میں، تم جو بھی بہانے بنا لو، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، ہم تمہارا اعتماد نہیں کریں گے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عمل دیکھنے سے مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو آلریڈی اعمال کے خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، تو وہ تو اعمال کو آلریڈی جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے، یعنی تم ان کو کرو گے تو پیش کر دیے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ اس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ زبانوں کی بجائے اپنے عمل سے اپنی اخلاص کا اظہار کرو، یعنی اگر تم کہتے ہو کہ ہم آئندہ ایسے نہیں کریں گے اور ہم یہ ہمیں مسئلہ ہو گیا تھا یا کچھ اور کچھ بھی جو بھی بہانے بنائیں گے، تو آپ ان کو کہہ دو کہ آئندہ تمہارا عمل ظاہر کر دے گا کہ تم اسلام سے کتنے خالص ہو۔ اور پھر یہ کہ یہی وہ اعمال ہے نا اور تمہارے دلوں کی نیتیں ہیں جو تمہیں اللہ کے ہاں اجر دینے والی ہیں، یعنی تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ دنیا میں تم کیا کر رہے ہو، تمہاری نیتیں کیا ہیں، کس بنیادوں پر تم کیا عمل کر رہے ہو، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں جتا دے گا جو تم عمل کرتے ہو، جو بھی کچھ تم کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لکم تمہارے لیے، اذا انقلبتم، جب تم لوٹو گے الیہم ان کی طرف، لتعرضوا عنہم، ایسا وہ کیوں کریں گے؟ تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، فَأَعْرِضُوا عنہم، تو آپ ان سے اعراض کرو، سوری لتعرضوا کا بھی مطلب کیا تھا، میں نے اس کو غلط کر دیا ہے، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، تو آپ ان سے اعراض ہی کریں، یعنی جب وہ بہانے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سزا نہ ملے یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہی رہیں اور وہ جو بھی بہانے وہ کر رہے ہیں وہ قبول کر لیے جائیں، تو فرمایا گیا کہ بس ٹھیک ہے، ان کی زبانوں پر معاملہ کرو، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اعراض ہی کرو۔ یہ بالکل ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کوئی بچہ کوئی بہت بڑی غلطی کر کے آتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ اتنا ڈھیٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بات اس سے کریں گے نا تو وہ مزید جھوٹ بول کر مزید بہانے بنانا شروع ہو جائے گا، تو بڑے کیا کرتے ہیں کہ پھر حکمت سے نا چشم پوشی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرمایا انہم رجسن، بے شک وہ گندگی ہیں، یعنی وہ گندے ہی لوگ ہیں، اور دل بھی ان کے جو ان سے ہیں وہ عقائد کی گندگی کا شکار ہیں،
اور ان کے اعمال بھی اور جھوٹ اور یہ سب کچھ کیا ہے، اس کو گندگی فرمایا گیا۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے اعراض کیا جائے، اور ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پھنسا لیتے ہیں دینی بحث میں، یا کوئی نہ کوئی بات آپ سے ایسی نکلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کچھ، تو کیا ہے کہ آپ ان سے اعراض کیجئے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کی منافقت کھل کے بھی سامنے آ جاتی ہے تو پھر بھی کیا حکم دیا گیا کہ آپ ان سے اعراض کریں، اور ان کو گندگی فرمایا گیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے دلوں سے ہر طرح کی ان نفاق کو، منافقت کو نکال دے۔ اور جب انسان جو ہے نا وہ باشعور ہوتا ہے نا، کانشیس ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی خیال آتا ہے یا اپنی ذات کا کوئی غرور آنے لگتا ہے یا اپنی انا آڑے آنے لگتی ہے تو انسان چونک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم سے جو ہے نا بعض اوقات کوئی غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے تو فوراً پلٹا کریں، فوراً رجوع کیا کریں۔ یعنی ہم اپنی یہ جو منافقت ہے نا، اس کو اپنے اندر سے نکالنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اپنے دلوں کو ہم صاف کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص ہو جائیں، اور اس میں کوئی غرور، تکبر، بناوٹ، دکھاوا، جھوٹ اور یہ جو تمام جو منافقوں کی خصلتیں ہیں نا وہ نہیں ہوں ہمارے اندر۔ آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ ان کو فرمایا گیا کہ وہ گندگی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کے ان کے دنیا میں اعمال تھے نا، اسی طرح ہی جہنم میں بھی وہ رجس میں ہی ہوں گے، عذاب کی گندگی میں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ظاہری گندگی ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خون اور پیپ کے جو ہیں وہ وادیاں ہوں گی جس میں وہ یہ جہنمی ہوں گے، اور وہی جو عمل یہاں پر کرتے تھے یہ اسی کا بدلہ وہاں پر پائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھاتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے لیے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پھر اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا يرضى، نہیں راضی ہوتا، عن القوم الفاسقین، فاسق قوم سے یعنی نافرمان لوگوں سے۔ تو اب قسمیں وہ کیوں کھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہیں اور آئندہ جو ہیں ان کے معاملات سیدھے رہیں اور چلتے رہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، ان کی باتوں میں آ جائیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے فاسق یعنی جو نافرمان لوگ ہیں ان سے راضی نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر منافقین کی ایک اور جو خصلت سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ فاسق ہوتے ہیں، یہ نافرمان ہوتے ہیں، بات نہیں مانتے، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حدود ہمارے لیے لگائی ہیں ان حدوں سے باہر نکلتے چلے جاتے ہیں، آگے نکلتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد فرمایا الاعراب، اعراب اشد، زیادہ شدید ہیں، کفرن، کفر میں، و نفاقن، اور نفاق میں، و اجدرو، اور وہ زیادہ قریب ہیں، اللہ یعلمو، کہ وہ نہ جانے، حدودہ، ان حدوں کو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی ہیں، اللہ رسول ہی، اپنے رسول پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ تو اب یہاں پر بدوؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے، پیچھے بھی یہ لفظ گزرا ہے نا، تو جنگلوں میں، صحراؤں میں یا دیہاتوں میں رہنے والوں کو بدو کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد شہری آبادی سے عموماً زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ان کے بارے میں فرمایا اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ ان کے علم کا جو لیول ہے نا وہ بھی کم ہوتا ہے وحی الہی کے بارے میں بھی، اور اوور آل بھی دیکھیں آپ کے گاؤں کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کے کا کوئی اعلیٰ اور عرفہ مقصد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ تھوڑے سے یہ بھی وہ نظر آتے ہیں کہ اجڑ اور گوار ہے نا جیسے، اور یا اور پھر یہ کہ ان کو جو مواقع ہیں نا وہ بھی ایسے ملتے ہیں کہ جس میں ان کے ذہن کی زیادہ تربیت نہیں ہوتی، بس ان کے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں کہ اپنے اپنے آپ کو یعنی گرو کر لیں، جیسے یعنی اپنے معاش کو دیکھ لیں، کچھ کما لیں، کچھ کھا لیں، اور اسی طرح اپنے خاندان کو چلا لیں۔ لیکن جو بڑی بڑی وہ مقاصد ہیں نا، جو عرفہ مقاصد ہیں، ان کی طرف ان کی سوچ نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کا یہاں پر انہی کا حال بتایا جا رہا ہے، اور یہ ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر بنیادی طور پر وحی اتر رہی ہے نا، یہ ان علاقوں سے دور ہیں، تو یہ نہیں جانتے جو حدود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول پر نافذ کی ہیں، کیونکہ مدینہ میں جب اسلامی ریاست کی داغ بیل پڑ گئی تھی نا، تو یہ بدوؤں کو صرف خبریں ہی پہنچ رہی تھیں،
وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں میں اور قریش مکہ میں ایک جنگ شروع ہوئی ہے، تو وہ بس اس انتظار میں تھے کہ ان میں سے کون غالب آتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں۔ کیونکہ بنیادی طور پر علم نہیں نہ رکھتے، تو جو زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں اسی کے فائدے کے لیے ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پارٹی غالب رہے گی ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہی ہوا تھا کہ فتح مکہ کے بعد ان لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا، کیونکہ فتح مکہ کے بعد فتح تو مسلمانوں کی ہوئی، تو بہت سارے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے، لیکن یہ ان کے جو اخلاقی نظریات تھے نا، وہ ابھی بھی وہی حیوانی سطح پر ہی تھے کہ بس کھا لیا اور زندگی گزار لی، اس طرح نا۔ اور اسی لیے جب انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے چڑھتے سورج کو سلام کرنا، کہ اب چونکہ مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں تو ہم نے تو ان کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ تو اس سے ان کی اخلاق یا مقاصد میں کوئی بلند نظری پیدا نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم آج کے دور میں بھی کمپیئر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ بھی بہت سارے دیہاتوں کا آپ نے وزٹ کیا ہوگا نا، وہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں، ایک سادی سادی سی زندگی ہوتی ہے، اور عموماً تو لوگ جو ان سے جانوروں میں رہ کے نا، ان کے اخلاق بھی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ اور خاص طور پر یہ جو عرابی ہیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ ان کا معاملہ کن کے ساتھ تھا، اونٹوں کے ساتھ تھا۔ اونٹ ایک تو کینا پرور جانور ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو یعنی براٹ اپ ہے نا، اس کے ساتھ رہنے کے لیے اسی طرح کا اکھڑ ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا کہ انبیاء نے کیا چرایا، اونٹ نہیں چرائے، انبیاء سے بکریاں چرائی گئی ہیں، کیونکہ بکریوں کو چرانے والے کی جو تربیت ہوتی ہے نا، وہ اور طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے اس میں تحمل آتا ہے، نرم مزاجی، اور لوگوں کے لیے خیر خواہی، اور بہت سی یعنی ٹریٹس ہیں جو کہ بکریاں چرانے سے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اونٹوں کا معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اسلام تو لے آئے تھے یہ بدوی لوگ، لیکن نماز کا باقاعدہ اہتمام کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا، اب یہ دیکھیں نا، یہ بڑی بڑی قربانیاں ہیں جس کے لیے تیار ہونے کے لیے تو ہمیں بھی کتنا سوچنا پڑتا ہے نا، کہ اچھا یہ کام کر لیں گے تو پھر کیا ملے گا، یہ مجھے کر لینا چاہیے کہ نہیں، نہیں اگر میں یہ کروں گی تو دنیا کے لحاظ سے میرا یہ کام چھوٹ رہا ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں۔ اور یہ عموماً کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ جب ہماری اعمال کے فضائل پر نظر نہیں ہوتی، ہمارا علم کم ہوتا ہے، تو اس وقت ہم بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ نے حدود پر جمنا ہے، تو آپ کو صبر اور برداشت چاہیے ہوتا ہے، اور وہ عام طور پر دیہاتیوں میں نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ اکھڑ ہوتے ہیں، جیسے آپ کو بتایا نا، اونٹوں کو چرانے والا، ہی آپ اندازہ کر لیں۔ اور تو ایسے لوگوں کی طبیعت ہی اس طرح کی ہوتی ہے، علم و حکمت کی مجلسوں سے یہ دور ہوتے ہیں، تہذیب و شائستگی کا اثر اور علم و عرفان کی روشنی کو کم قبول کرتے ہیں، تو ان کا نفاق بھی شہریوں کی نسبت زیادہ شدید ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نفاق یعنی شہریوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ کوئی عرابیوں کی برائیاں نہیں بیان ہو رہی، ان کی شخصیت کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے۔ باقی جو ایک اور بات ہے نا، وہ ہم انشاءاللہ آگے آگے جب آیتیں پڑھتے جائیں گے نا، تو ہم پر یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی کہ یہاں پر کوئی ان کی برائی نہیں بیان ہو رہی، کہ آج آپ اپنے ذہن میں سوچنے لگیں کہ یہ تو دیہاتی ہے اور اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ اس کے بارے میں تو میں نے قرآن میں یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ انہیں دراصل علم کے مواقع ہی کم دستیاب ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھ بھی تو اتنی ہوگی نا۔ میں بلکہ اس دن ہی میں سوچ رہی تھی، میرے ساتھ کل کوئی نماز پڑھ رہی تھی خواتین، تو ایسے ہی جیسے ذہن بھٹک جاتا نا، تو میں سوچ رہی، دیکھو جس کو جتنا ملا ہے نا علم، اس سے پوچھ بھی اتنی ہے۔ اب جس حد تک دیہاتیوں کے پاس علم گیا اور انہوں نے اس کے مطابق ہی عمل کر لیا، جیسے ایک بدوی آیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حکیم تھے، حکمت والے تھے، کہ اس کو اس کے مطابق ہی عمل بتایا، کہ تو بھئی ایمان لے یا نماز پڑھ لے اور زکوٰۃ دے دے، بس تو وہ اس پہ ہی راضی تھا کہ اچھا روزے رکھ لوں گا، زکوٰۃ دے دوں گا، اور یہ تو پھر پوچھ بھی رہا تھا کہ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کرنا، تو کہا کیا نہیں اتنا ہی کر لو، ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس ایک شہر میں رہنے والا شخص جو کہ ساری حدود کو جان چکا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو بھی وہ جان چکا ہے، کہ جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ہمیں یہ بھی کرنا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کون زیادہ چیلنج میں ہے، ایک شہر میں رہنے والا شخص نا، جس کو یہ سب کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ دراصل شخصیت کا وہ ایک تقابلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے اس میں بڑا فائدہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور ان سے ہم نے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کل کو ہم جو ان سے ہمارے سامنے کوئی بدوی آ جائے اور ہم اسے کہیں کہ سارے کا سارا ہی دین تم سمجھ جاؤ اور سارا کچھ ہی کرنا شروع کر دو۔ عموماً ہم ایسی غلطی کر رہے ہوتے ہیں
کہ وہ اعمال جو ہم نے اتنے عرصے میں اپنی تربیت کے ساتھ اپنی ذات میں شامل کیے ہوتے ہیں، مثلاً تہجد کی نماز پڑھنا، تو آج ہم کسی کو تبلیغ کریں کہ نماز پڑھو تو اس سے ہم ایکسپیکٹ کریں وہ تہجد بھی پڑھنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے علم کے مواقع دیے ہیں اسی کے مطابق ان سے پوچھ بھی ہے، لیکن دراصل فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اب ان کا کام کیا تھا کہ وہ دین اسلام کے قاعدے اور قانون معلوم کریں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول پر اتارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی خوب علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں، انہوں نے ہی یہ سب کچھ اتارا ہے، اور شرعی احکام کی جو بھی مصلحتیں ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور درپردہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ دین کا علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور اسے مہذب بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص جتنا زیادہ جہالت میں غرق ہوتا ہے اس کے دل میں نہ تو نرمی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمت کو سمجھ سکتا ہے۔ دوسری میٹنگ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔